اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، قرآن پڑھے اور پڑھائے، قرآن کا معنی سمجھے، قرآن کی تبلیغ کرے، قرآن کی نشر و اشاعت کرے، قرآن کا ترجمہ کرے، قرآن کی تفسیر لکھے، قرآن کا انواد کرے، یہ آدمی سب سے بہتر آدمی ہے۔ لیکن بڑا افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان قرآن پڑھنے والے کو سب سے گھٹیا سمجھتے ہیں، قرآن یاد کرنے والے کو ہم سب سے نیچ سمجھتے ہیں، مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو، مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ کرام کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، اور ہمارا ذہن اتنا گدلا ہو چکا ہے کہ مدرسے کے تعلق سے دشمنان اسلام جو بھی خرافات کرتے ہیں اور جو بھی فساد مچاتے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ غیر شعوری طور پر ہم بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ ہم بھی کہنے لگتے ہیں کہ مدرسے سے کیا فائدہ، مدرسے میں پڑھانے سے کیا فائدہ، مدرسے میں جو بچہ پڑھے گا اس کو 5 سے 6 ہزار تک تنخواہ ملے گی، اس لیے مدرسے میں نہیں پڑھانا ہے، ہم اپنے بچے کو مدرسے میں نہیں ڈالیں گے، ہم اسکول میں ڈالیں گے تاکہ ہمارا لڑکا IAS اور انجینئر اور ڈاکٹر بنے اور اپنے پیر پہ کھڑا رہے، دوسرے کا محتاج نہ ہو۔ مدرسے میں پڑھنے والا بچہ دوسرے کا محتاج ہوگا، دروازے دروازے میں جائے گا، فقیری کرے گا، محتاجگی اس کا پیشہ ہوگا، اس لیے ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں نہیں پڑھائیں گے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کی یہ سوچ ہے تو یہ سوچ نہایت گھٹیا سوچ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے خلاف ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے کوالٹی کا انسان وہ انسان ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین انسان قرآن پڑھنے پڑھانے والے کو قرار دیا، اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن جو پڑھے گا وہ کمزور ہوگا، قرآن جو پڑھے گا وہ چندہ کرے گا، قرآن جو پڑھے گا وہ فقیر رہے گا، قرآن جو پڑھے گا وہ دوسروں کا محتاج ہوگا، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، اپنی نگاہ اٹھا کے نہیں چل سکتا ہے، بلکہ ہمیشہ اس کی نگاہ نیچی رہے گی۔ یہ بات غلط ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کی ضمانت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی، اسی طریقے سے قرآن کی حفاظت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب قرآن کی حفاظت کی، جس طریقے سے قرآن کی حفاظت کی اسی طریقے سے صاحب قرآن، حافظ قرآن، حامل قرآن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ ابراہیم سمع مقالتی فوعاها واداها كما سمع، خوشخبری ہے، بشارت ہے اس شخص کے لیے جو میری بات کو سنتا ہے، حدیث کو سنتا ہے، اور حدیث کو سننے کے بعد اس پر عمل کرتا ہے، اس کی تبلیغ کرتا ہے، اس کی نشر و اشاعت کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کے مفاہیم اور اس کے معانی کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو صحیح طریقے سے اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے ہمیں حدیث کا سہارا لینا ہوگا، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ جس طریقے سے قرآن پڑھنے والے کے لیے خوشخبری ہے، اسی طریقے سے حدیث پڑھانے والے کے لیے خوشخبری ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی آپ کے سامنے کچھ دنوں پہلے BPSC کا ایگزام ہوا، اور نیتیش سرکار کی طرف سے سب کو لیٹر دینے کی بات کہی گئی۔ آج وہ ٹریننگ میں جہاں تہاں کورس کر رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ BPSC پاس کرنے والے جب لائن میں کھڑے ہوئے پتا چلا کہ سب ٹوپی والے ہیں، زیادہ تر 70% لوگ یہ ٹوپی والے ہیں اور داڑھی والے ہیں۔ تو کیا بات ہے بھائی، سب BPSC پاس کرنے والے یہ سب مولوی ہیں؟ یہ تو عجیب بات ہے۔ یہ سرکاری نوکری، وہ بھی BPSC والی، اور وہ بھی 50,000 تنخواہ والی نوکری،
قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے، مدرسے میں پڑھنے والوں نے حاصل کی ہے۔ یہ آپ کے لیے درس عبرت ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈالیں۔ یہ مدرسہ جس کو آپ حقیر سمجھتے ہیں، مدرسے میں پڑھنے کے بعد یہ بچے اس لائق ہو جاتے ہیں کہ وہ آگے چل کر کے دنیاوی ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد، بی ایڈ اور بی اے کرنے کے بعد، سی ٹیٹ پاس کرنے کے بعد، بی پی ایس سی پاس کرنے کے بعد اچھی نوکری ہولڈر ہو جائے۔ اس لیے میں اس مختصر وقت میں تمام سامعین کو یہ دعوت دینا چاہوں گا کہ مدرسہ جسے آپ اپنی نگاہ میں حقیر سمجھتے ہیں، مدرسے سے جڑے ہوئے افراد کو آپ معمولی سمجھتے ہیں، اس کی عظمت کا اعتراف کیجئے، آپ اس کی عظمت کو سلام کیجئے اور اپنے بچوں کے بارے میں یہ تہیہ کر لیں کہ ہم بھی اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈالیں گے۔ ایک اور چیز ہماری شیخ آبادی برادری میں جو کمی ہے، وہ کمی یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر 4 لڑکے ہیں تو ہم سوچتے ہیں ایک بیٹا کو پڑھا لیں گے کسی طریقے سے، باقی 3 بیٹا کو جاہل بنا کر کے رکھیں گے، اس کو نہیں پڑھنے دیں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سب کا حق برابر ہے۔ جس طریقے سے آپ کی جائیداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حق دیا ہے آپ کے مرنے کے بعد، اسی طریقے سے آپ کی زندگی میں آپ کے حسن سلوک کا مستحق ہے، برابر مستحق ہے۔ آپ ان کی اچھی تربیت کریں، ان کو اچھی شکشا دیں، اس میں ناانصافی نہ کریں۔ یہ مت سوچیں کہ یہ کمزور ہے، کچھ نہیں کر سکتا، یہ فلاں ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ کس کی قسمت میں کیا لکھا ہے، کون ابوالکلام آزاد بنے گا، کون اے پی جے عبدالکلام بنے گا، آپ نہیں جانتے۔ اس لیے اپنے بچوں کے مستقبل سے کھلواڑ مت کیجیے، اپنے تمام بچوں کو بنانے کی، سنوارنے کی کوشش کیجیے اور اس حدیث کا مصداق بنیے کہ اس کائنات میں والدین اپنی اولاد کو اگر کچھ دیتا ہے، کچھ گفٹ کرتا ہے، سب سے بہترین گفٹ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم